الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ وحدہ لا شریک ہے اور رب ساڈا تے پردہ پوش ہے لنگ منگیاں پتھراں وچ پالدا او کیڑیاں ٹورا ٹور دا لہلیاں لگیاں دا ہر کوئی چنگیاں نال ہے پیار کردا کوئی اسا گندیاں مندیاں دا ورزشاں اسا غریباں دی کیویں گزر ہوندی جے کر رب ہوندا صرف چنگیاں میرے انتہائی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا قاری الحافظ محمد شعیب صاحب دیگر علماء کرام نعت خانہ نشیر لسان بزرگوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں والسلام علیکم میں نوں بھائی محمد سعید صاحب دا حکم ہویا تو میں تواڈی خدمت دے اندر حاضر ہاں اللہ بادشاہ کائنات میری اور تواڈی حاضری نوں مستجاب فرمائے ابابی زیوکار
تہاڈا میرا عقیدہ ہے کہ تہاڈے میرے لجپال نبی گنبد خضرا دے اندر اپنے غلاماں دی کیفیات نو جان دے نے، پہچان دے نے، کون کس کیفیت دے اندر ہے، کون میرے تے درود پڑھدا ہے، کون درود تو اعراض کردا ہے۔ ہر لمحے ہر گھڑی تہاڈے میرے لجپال نبی تہاڈی میری کیفیات تو باخبر ہے۔ جد اے تہاڈا میرا عقیدہ ہے تو احباب دی وقار پھر محفل چ آ کے اور محبوب دی محفل دے اندر آ کے کوئی گفت و شنید نہیں ہونی چاہیے، اپنے آپ نو سرنگوں کر کے بیٹھنا چاہیے، کیونکہ تیرے میرے محبوب تینوں مینوں دیکھ رہے نے، تیری میری گفت و شنید نو سماعت کر رہے نے۔ تے جیڑا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چو دھدکاریا گیا، وہ کدی بھی اللہ دی بارگاہ چ مستجاب نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے برکت دیاں گھڑیاں نے، برکت دے لمحات نے، اللہ دے کرم دے لمحات نے، انہاں نو جڑا ہے نا اللہ رب العزت دی بارگاہ دے وچ بہترین لمحات نو اللہ رب العزت دے ذکر نال او دے محبوب دی یاد نال اچھے انداز چ گزارو تاکہ توشائے آخرت بن جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نوکر جان دے سن کائنات دے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ جدوں بھی کوئی معاملہ ہوندا سی پیش کرتے سن، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاماں دے دلاں دی کیفیات نو جان دے سن۔ ہر دعوے نال دلیل ہوندی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے، ماں دی خدمت دے اندر رہندے نے، ماں نو کہندے نے ماں مدتاں ہوئیاں نے نبیاں دے امام دے پیچھے نماز نہیں پڑھی، اے میری اماں جان مینوں پتہ ہے تسی علیل ہو، بیمار ہو، تہاڈی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، تہاڈی تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں، کھانا کھلان والا کوئی نہیں، اے اماں میرا دل کردا ہے اج نبیاں دے امام دے پیچھے نماز پڑھاں۔ اماں جدو کائنات دا امام قرآن پڑھدا ہے انج لگدا ہے جویں قرآن دا نزول ہو رہا ہے۔ اے میری امی اگر اجازت دے میں تے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ تیری اور اپنی بخشش دی دعا کراواں گا۔ اب آبی دی وقار ماں کہندی ہے پترا پہلے تے تینوں اجازت نہیں سی ملنی، لیکن اے جڑی گل کیتی ایدی بنیاد تے اجازت دینیاں، نبی دی بارگاہ جاویں تے کائنات دے سردار نو ضرور کہنا میری تے میری ماں دی بخشش لئی دعا کرو۔ صحابہ دا عقیدہ سی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے لب ہل گئے ساڈے حق دے اندر ساڈی بگڑی بن جانی۔ کیسا عقیدہ سی؟ اے عقیدہ سی کہ نبی کے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، نبی کے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہ دن کو کہہ دیا شب ہے وہ رات ہو کے رہی۔ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اثر چو جڑی گل نکل جائے، سورج مغرب چو طلوع ہو سکتا ہے، مشرق چو غروب ہو سکتا ہے، لیکن مدنی ڈھولن دی گل چو کوئی میخ نہیں ہو سکتی۔ اب آبی دی وقار ماں کو لوگ خوشی اجازت لائے کہ مغرب دی نماز واسطے حضرت حذیفہ بن یمان مسجد دے اندر آئے۔ کنی عالی شان جماعت ہوئے گی جدہ امام پوری کائنات دا سردار ہے، اور کتنی شان والی جماعت ہوگی مقتدی ہونگے جدے مقتدی پوری کائنات دے نبیاں دے صحابہ دے سردار، جدے بھی سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے نے۔ اب آبی ذی وقار کہنی عالی شان جماعت ہوئے گی، حذیفہ بن یمان کہندے نے میں جماعت دے اندر شامل ہویا، نماز پڑھی تے نماز تو بعد دل نے کیا اپنے نبی دی چوکھٹ تے اپنے نبی دی بارگاہ چ اپنی عرضی پیش کر۔
اب ابھی دی وقار حضرت حذیفہ بن یمان کہندے نے میں عرضی پیش کرنے واسطے لب کچھائی کرنے واسطے جدو محبوب دی طرف دیکھیا تیرے میرے لجپال نبی نبیاں دے امام اپنے مصلے دی اتے اللہ دی ذکر دے اندر مشغول نے اورات دے اندر نوافل دے اندر انج مشغول ہوئے میں اپنے آپ نو کہنا ہے حذیفہ انج لگ دے نبیاں دے امام عشاء تک اللہ دا ذکر کرنا ہے حذیفہ گل انہیں کہ تو ماں نال ایگریمنٹ کر کے آیا سے معاہدہ کر کے آیا سے وعدہ کر کے آیا سے کہ ماں تیری اور اپنی بخشش لئی دعا کراں گا لہذا میں ایک نماز پڑھ کے نہیں ہوں عشاء بھی پڑھ کے جاننا ماں کوئی گل نہیں وعدہ تے ایک نماز اسی دوجی بھی پڑھنا لیکن ہے بھی تے ایگریمنٹ سی نہ دعا کرانی ہے عشاء دی نماز واسطے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اذان کہہ دیتی حضرت حذیفہ بن یمان کہندے نے عشاء پڑھی تے کائنات دے سردار نبیاں دے امام اپنے مصلے تو اٹھے ریاض الجنت چ اٹھے او شان والی جگہ او مقامہ والی جگہ حجاج کرام جاندے نے عمرہ کرنے والے جاندے نے کہ جدے متعلق نبیاں دے امام دا فرمانے سی شان ہے او میرے غلامو اگر اس ریاض الجنت دی جگہ دے وچ کوئی میرا امتی میرا غلام 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے باہر جا کے قسم کھائے مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے میں جنت وچ نماز پڑھیے میں کائنات دا سردار محمد گرنٹڈ ہاں کہ انہیں سچی قسم کھا دیئے انہیں جنت وچ نماز اوتھوں اٹھے اپنے حجرہ انور دی طرف حجرہ انور کیڑا ہے تیری میری ماں ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دا حجرہ جنوں آج کل گنبد خضرا کہندے ہو ابابی دی وقارو شانہ والا گنبد خضرا جتے ہر روز 70,000 فرشتے ہوندے نے اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کردے نے اللہ ایک ویری پھر بھیج اللہ فرماندے نے او میرے فرشتیو قیامت تک دوبارہ تسی آ نہیں سکدے ایدی وجہ کی ہے کہ جڑا ایک ویری آیا ہے پھر او دی باری نہیں آ سکدی کیونکہ ہر روز 70,000 نے ہونا ہے اے میرے ملکوں قیامت تک تواڈی پھر باری نہیں ہونی کیونکہ تواڈے پیچھے اجے فرشتے موجود ہیں تسی میں جدو عرضی پیش کری اللہ بادشاہ کائنات دا کرم ہوندا ہے محبوب دی مہر لگ دی ہے تے پھر جا رہا حضرات گرامی قدر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ انور دی طرف روان دواں حضرت حذیفہ بن یمان اپنے آپ نو کہندے نے حذیفہ تیرے آن دا مقصد فوت ہو رہا ہے اٹھ اپنے نبی دی بارگاہ دے وچ اپنی عرضی پیش کر حضرت حذیفہ کہندے نے میں تیز قدماں دے نال چلیا تے سرکار نے پیچھوں ویکھیا نہیں فرمایا من حاضا کون ہے میرے پیچھے آن والا حضرت حذیفہ کہندے میں بولیا کوئی نہیں سرکار خود ہی فرماندے نے حذیفہ تو کیا حذیفہ تے نہیں میں عرض کی تھی کل تو نام یا رسول اللہ سونیا میں حذیفہ ہی ہاں میرے تیرے لجپال نبی فرماندے نے ما حاجاتو کا غفر اللہ لکا و امو کا اللہ تیری ماؤنو بخشے اللہ تینو بخشے دس تیری کی حاجت ہے حضرات گرامی قدر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ دے دل دی تختی نو ریڈ کیتا جو حذیفہ دے دل دی تختی نو ریڈ کر کے تے آپ پہلے بیان فرما رہے نے حذیفہ تیری کی حاجت ہے اللہ تینو بخشے تے تیری ماؤں نو بخشے تے تیرے میرے محبوب تیرے میرے دل دی تختی نو ریڈ نہیں کر سکدے نے لیکن کیفیت نوکراں والی بنانی پوے اس واسطے ابابی وزی وقار اپنے آپ نو نبی دے نوکراں وچ ڈھال دیو تے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کوئی حاجت نہیں سی میری دل دی تختی نو ریڈ کر کے یا رسول اللہ میرے دل دی تختی نو پڑھ کے تسا میری حاجت پہلے ہی پوری کر رہے تھے آپ کہہ رہے ہوں گے یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو بارے نیارے ہوئے سب مل کے کہہ لو یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیا جب سے منگتے تمہارے ہوئے یا رسول اللہ کوئی منہ نہ لگا
کو جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر دور دے اندر جس طرح حضرت علامہ مولانا قاری شعیب صاحب بیان فرما رہے سن کہ ہر دور دے اندر ذکر ہویا ہے اللہ نے خود کرا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج والی رات عرش معلیٰ تے تشریف لے جا رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک فرشتیاں دے علاقے چو گزر ہویا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا ایک فرشتہ ہے او دے نال پر کٹے نے تمام ملکوتی جڑیاں نا کیفیتاں او دے تو دور نے پریشان حالے نبیوں دے دیمن واسطے بھیجیا سی انہیں عذاب دین وچ تاخیر کیتی ہے اللہ نے انہوں سزا دے طور تے قید کر دیتا ہے عرض کردن یا رسول اللہ تسی اگے تشریف لیا سرکار نے فرمایا اے بھی عالمین دے اندر ہوندا ہے اے جبریل میں اگے نہیں جاواں گا سونیا تسی اللہ دی بارگاہ دے وچ تشریف لے چلو سرکار فرماندے نے اے بھی عالمین دے اندر ہوندا ہے میں رحمت عالمین واسطے اے میرے پیارے جبریل میں اگے نہیں جاواں گا اللہ کی سونیا تشریف لے چلو اللہ کریم نے فرمایا جبریل اللہ کی رب جلیل فرمایا میرا محبوب اگے کیوں نہیں آنا چاہتا عرض کرتے ہیں اللہ کریم تیرا محبوب چاہتا ہے اس فرشتے کی بگڑی بن جائے تو اللہ نے فرمایا میرے پیارے جبریل کہو میرے محبوب نو کہو کہ انہوں کہن کہ تواڈی ذات تے 10 میری درود پڑھے سرکار نے فرمایا فرشتے عرض کی لبیک یا رسول اللہ فرمایا 10 میری ذات پہ درود پڑھ 10 میری درود پڑھی اللہ کریم نے ساریاں شانہ دے دیتیاں تے فرشتہ کہہ رہا ہوئے گا کہ تخلیق کائنات محمد کے نام پر تخلیق کائنات محمد کے نام محمد کے نام پر ارے میرا راستوں کی مسافت میں گم تھا ارے میری بنی ہے بات محمد کے نام ابابی بکر حضرت عمر بن حسن سمرقندی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ دے ولی کامل گزرے نے آپ فرماتے ہیں میں حج تے گیا اللہ سبحانہ و تعالی جل شانہ نے مینوں حج دی توفیق بخشی تے میرے پڑوس دے اندر میری جڑی ہے بلڈنگ رہائش دے نال تے میرے نال ایک ساتھی مل گیا میں انہوں ویکھدا مطاف دے اندر جاندا ہے ہر چکر دے اندر ہی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتا ہے اور صحیح کرنے واسطے جدو گیا صفا مروہ دے اندر ہر چکر دے اندر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتا ہے میں اودے نال میدان عرفات چ گیا اوتھے بھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ مینا دے اندر بھی یہی کیفیت درود پڑھتا ہے مزدلفے دے اندر بھی درود پڑھتا ہے جس لمحے ہر گھڑی درود پڑھتا ہے جدو حج دا اختتام ہویا نا رمی کر لگیا میں درود پڑھے میں نہ ان کہنا سجنا گل سمجھ جو نہیں آئی علم والا لگدا ہے پڑھیا لکھیا لگدا ہے مطاف دے اندر بھی مختلف دعاواں نے جدو حجر اسود دا استلام کرید ہے اللہ اکبر قید ہے اس تو بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرتی حسنتا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنت مع الابرار مختلف دعاواں پڑھیا جانیاں نے تینوں ویکھیا درود پڑھنا ہے صحیح دے اندر ویکھیا درود پڑھنا ہے مزدلفہ دے اندر ویکھیا درود پڑھنا ہے مینا دے اندر ویکھیا درود پڑھنا ہے ہر لمحے ہر گھڑی درود پڑھنا ہے ایں وچ کی حقیقت ہے ایندی مین وجہ تے ریزن کی ہے کہنے لگا بابا جی آؤ بیٹھو تانوں گل دساں آپ نے عرض کرتا بابا جی میں تے میرا باپ حج واسطے آ رہے سا راستے دے اندر میرا بابا بیمار ہو گیا بیماری دے اندر انہوں موت آ گئی
تو میں بڑا پریشان، میرا باپ فوت ہو گیا، نال کوئی ساتھی بھی کوئی نہیں، میں دفن واسطے بڑا پریشان، جنازہ کیویں پڑھاں گا، کی میرے نال بنی ہے کی کیفیت ہے، بڑا پریشان۔ تو میں آکھیا کہ ہر بندہ جدو فوت ہوندا اودے چہرے نوں بھی لوگ ویکھدے نے کیسی کیفیت ہے، میں اپنے باپ دے چہرے نوں ویکھیا تے باپ دا چہرہ کدے دی شکل دے اندر متغیر ہو گیا، بڑی پریشانی در پریشانی۔ حضرت عمر بن حسن سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرمایا پھر کہندا حضور میرے محبوب نے میری بگڑی بنا دیتی، میں اتھے کانے دے نال ٹیک لگا کے پریشانی دی اند کیفیت دے اندر بیٹھ گیا، میں نوں گاگی خواب دے اندر کی ویکھدا واں، نبیوں دے امام تشریف لے آئے نے، کائنات دے سردار آئے نے، آ کے میرے باپ دے چہرے نوں ویکھیا ہے، چہرے نوں ویکھ کے آپ دے میرے باپ دے چہرے تے اپنا دست مبارک پھیرے آئے، جان لگے تے میں اپنے باپ دے جدوں چہرے نوں ویکھیا میرے باپ دا چہرہ 14ویں رات تو زیادہ چمکدا پیا ہے، 14ویں رات کے چمک تو زیادہ پیا چمکدا ہے۔ میں سرکار دے قدماں نوں نہ پکڑ لیا تے میں کیا من انتا سونا تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا ان المصطفیٰ میں مصطفیٰ۔ اب آبی دی وقار میں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے کرم فرمائے جے میرے باپ دا چہرہ انج کیوں ہوئے تے اے بھی دسو انہیں کرم کا دے لئی فرمائے۔ سرکار فرماندے نے تیرے باپ دا چہرہ اس وجہ تو انج ہویا ہے، تیرا باپ سود خور سی، سود کھاندا سی، اس واسطے اللہ دا ایگریمنٹ ہے میں چاہاں تے دنیا تے یوں شکل بدل دے وہاں، میں چاہاں تے سود خور دی شکل آخرت دے اندر بدل دے وہاں، تے تیرے باپ دی دنیا تے بدل دیتی ہے تو یا رسول اللہ سود خور ہے میرا باپ تے اتنا کرم قائدہ۔ سرکار نے فرمایا جدوں انہی یہ کیفیت ہوئی ہے نا اے تیرا پاپا ہر روز میں محمد دی ذات تے 100 میری درود پڑھا، اے 100 میری درود پڑھدا سی تے جدوں اے کیفیت ہوئی ہے تے وہ جڑے فرشتے سن نا اس ڈیوٹی تے مامور ادا درود لے جا کے میری بارگاہ وچ پیش کرنے والے، انہاں نے کیتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج وہ بندہ جڑا تہاڈی ذات تے درود پڑھدا سی نا 100 میری جس آپ جدا سی درود وصول کر کے تہاڈی خدمت چ پیش کردے ساں، یا رسول اللہ فوت ہو گیا تو دا چہرہ بھی متغیر ہو گیا ہے، تبدیل ہو گیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج وہ دی مدد فرماؤ تے میں مدینے شریف جو تشریف لے آیا تے ایدی بگڑی بنانا واسطے۔ حضرت گرامی قدر حضرت عمر بن حسن سمرقندی رحمت اللہ علیہ کی خدمت جو نوجوانت کرتا بابا جی میں ادوں دا وظیفہ بنا لیا ہے کہ جڑا محبوب اپنے غلاماں دے درود دی کیفیات تو واقف ہے پڑھن والیاں نوں نہیں بھولدے باویں سوری کیوں نہ تے میں ادوں دا وظیفہ بنا لیا ہر لمحے ہر گھڑی اپنے نبی دی ذات تے درود پڑھدا واں۔ اب آبی سی وقار نبی دی ذات تے درود دی کثرت کیتا کرو، اے اتنی شان والی عبادت ہے، اللہ پورے امت نو تمام انساناں نو تمام مخلوقات نو ڈیوٹی دیندا ہے، ڈیوٹی لگاندا ہے، حکم صادر کرتا ہے، خود ذمہ کوئی ڈیوٹی نہیں لیندا۔ علامہ صاحب جس طرح بیان فرما رہے سن اللہ نے اپنے ذمہ اے ڈیوٹی لگا رکھی ہے، کی کرتا ہے اللہ اپنے محبوب دی ذات تے درود پڑھتا ہے۔ اب آبی دی وقار اس واسطے درود پڑھو 5 وقت دے نمازی بنو، اے نہیں کسانی میں کہنا میلاد دا بڑا بڑا جلوس ہوتا ہے تے اعلان ہر بندہ کہہ رہا ہوتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، عاشقاں نوں ویکھنا ہوئے اس دعویٰ کرنے والیاں نوں ویکھنا ہوئے جنہاں نوں موت قبول ہے انہاں نوں زور دی نماز تے مسجد چ ویکھ لینا، جڑے عاشق صادق ہون گے او جماعت دے وچ کھڑے ہون گے تے جڑے لوگ دعوے کر رہے ہوں گے جھوٹے وعدے جھوٹے دعوے وہ باہر کھڑے ہوں گے۔ اب آبی دی بکار عمل کرو، سرکار دا میلاد مناؤ، سیرت اپناؤ، کل بروز قیامت تیرے میرے رجپال نبی دا تسا میں فیس کرنا ہے کی جواب دیاں گا؟ دیاں گے کہ یا رسول اللہ غلامی دے دعوے بڑے کیتے نے، غلامی دے نعرے بڑے لائے میں، عملی طور تے کوئی کم نہیں کیتا۔ اسی نبی دا فرمانے سی شان ہے الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میں محمد دی اکھاں دی ٹھنڈک دے، او میرے نوکرو ٹھنڈک پہنچانا تہاڈا کام ہے، انگلی پکڑ کے جنت جانا میں محمد سبحان اللہ۔ او انہاں دا تذکرہ کریے جنہاں نے اپنے نبی دی ہر سنت نو اپنایا، نبی دی نوکری کیتی ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی
آپ 3 دن مصطفیٰ کریم کی چوکھٹ تے نہیں ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا او میرے غلاموں بلال جڑا میرے تو جدا ہی نہیں ہو سکتا, اے میرے غلاموں 3 دن ہوئے نے او کدے غائب ہے. عرض کی یا رسول اللہ بیمار ہے تے علی نے اس واسطے تانوں نہیں دسیا. یا رسول اللہ دنے بھی اللہ دے دین دی تبلیغ اور رات نو بھی اللہ دی عبادت ہر لمحے ہر گھڑی مصروف رہندے ہو, اساں اس واسطے نہیں دسیا جدوں تانوں دسنا ہے تساں اس وقت خودی تیمارداری واسطے جانا ہے. تے بلال دا گھر کافی مسافت دتے اسی تانوں تکلیف نہیں سا دینا چاہندے. سرکار نے فرمایا بلال میں محمد نہ وفاواں کرے تو میں اس دی تیمارداری بھی نہیں کر سکتا. اب ابھی وقت نبی نے امام صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر تشریف لے گئے. دروازے تے دستک دی تھی, اندروں جواب آیا کون ہے؟ تیرے میرے لجپال نبی فرماندے نے میں تیرا محبوب محمد حضرت بلال حبشی رضی اللہ کائنات دیا سردارہ محبوبہ میں نے حکم دیتا ہوں گا میں سر دے پل کوٹی چوکھٹ دے ہوں گا. یا رسول اللہ میں غریب دے دروازے تے تسی تشریف لے آئے ہو. کائنات دے سردار فرماندے نے اے بلال تو میں محمد نال وفاواں کرے تے میں تیری تیمارداری بھی نہیں کر سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, سرکار کی آمد, علماء اہل سنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال تینوں بیماری کی ہے. اب آپ اسی وقت اسی تے روزانہ اپنی داڑھی نو کلین کر کے سرکار دی سنت نو ذبح کر کے قتل کر کے تے گندی نالی چ وا دیندے ہیں. نبی دے نوکراں کول پوچھو غلامی کینوں کہتے ہیں؟ اسی کہندے بڑے غلام ہاں. سرکار فرماندے نے بلال خیر ہے کی وجہ کی بیماری عرض کردے نے محبوب تیرے عشق دی بیماری. پیر والد شاہ رحمۃ اللہ علیہ دی قلم اٹھی نے آپ فرماندے نے انجی آ جڑی ہے زبانی کلامی گلاں کردا مینوں بڑا عشق ہے, اینو عشق نہیں کہندے. میں پوچھا بابا عشق کینوں کہندے نے؟ آپ فرماندے نے عشق جنہاں نو او لگی جاندا تے ساڈ دیندے بار او کلیاں دے کچھ سکھ جاندے کچھ مک جاندے تے خلقت دے نال تے کئیاں عشق دا نام بدنام کیتا. اور جویں اسی کردیاں کہندے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, نہ نماز قبول, نہ روزہ قبول, نہ حج قبول, نہ زکات قبول, ڈیوٹی کوئی قبول نہیں. سب تو بڑا عاشق دے وچ روے دل میں ہوئے. آپ فرماندے نے کئیاں عشق دا نام او بدنام کیتا تے کئی جل جاندے واگ پر بنیا دے اور سشاں عشق دے بندے نہیں چھٹدے او کہہ کے چھپ جاندے نے جیل. سرکار نے فرمایا بلال کی بیماری ہے حضرت کر دست تھی تیری بیماری دور کیتی جائے. عرض کردے نے یا رسول اللہ تیرے عشق دی ہی بیماری ہے. سرکار نے فرمایا پھر بھی داستے صحیح. عرض کردے نے محبوبہ میں حبشی غلامہ میرے چھلیارے وال نے بار بار کنگھی کیتی چیر وشکاروں کڈنے دی کوشش کیتی. جویں علامہ صاحب بیان فرمانے سن ہر نبی دی یہ سنت ہے درمیان وچوں مانگ کڈنا چیر کڈنا. تے حضرت بلال کہندے نے سونیا بڑی میری نہ کنگھی کیتی چیر نہیں نکلیا. تے محبوبہ سوچیا ہما محمد دا نوکر, ہما محمد رسول اللہ دا نوکر تے چیر وچوں نہ نکلے. حالانکہ یار اب ابھی جی وقار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سنت تو مستثنا سن. انہوں نے معافی سی نکل دے ہی نہیں, ایک کام ہوئے ہی نہیں کہ شریعت کو تھے انہوں بونڈ نہیں کرتی. اب ابھی جی وقار حضرت بلال حبشی کے اندر سونیا 3 دن پہلے نا ایک تار نو سرخ کیتا ہے, اگ لگائیے ان اگ دے وچ گرم کیتا ہے. جدو سرخ ہوئی ہے نا کہ سر وچ رکھیا پکا پکا چیر کر چاہیے. اے دوسری اے عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا. تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چرز کی تھی یا رسول اللہ اس واسطے تیرے چوکھٹ تو جدا نہیں ہو سکتا.
محبوبہ اس نے کافی گوشت جلا دیتا ہے تے کی میری میرا دماغ آگا پیچھے ہو جاندہ ہے تیری درگاہ جڑی ہے نا تیری بارگاہ جڑی ہے نا وہ دی عزت نو ملو دے خاطر کے رکھ دے ہویا کہ کدائیں تیرا نوکر اتھے اور نہ بول جاوے تا نہیں آیا تو سرکار نے فرمایا اے بلال میں محمد نو تیری ہم وفامت نازے سرکار نے فرمایا بلال جیت کی یا رسول اللہ اے میرے پیارے بلال پتہ ہی جنت بھی سب تو پہلے کون جائے گا الکتی سونیا ہوئی جائے گا جس واسطے اللہ کریم نے کائنات نو بنائے میرے تیرے لجپال نبی نے فرمایا نہیں وہ نہیں جائے گا کوئی اور جائے گا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے رو کے کہنے سونیا کون ہے جیڑا تو آٹھے تو بھی پہلے جنت سے جانا ہے سرکار نے فرمایا بلال ہو تو ہے رو کے عرض کر دینے سونے میں نہیں اندر جانا میں نہیں پہلے جنت چو جانا پہلے تسی جاؤ گے سرکار نے فرمایا بلال چپ ہو جا اور تم اپنی حیثیت نال جنت چو جاویں گا میں بھی حیثیت نال جنت چو جاؤں تم میرے غلام دی حیثیت نال میری قصبہ اونٹنی دی نکیل پکڑی ہوئے گی پہلے قدم جنت دے وچ تیرا لگے گا بعد جو میں محمد جاواں گا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہوں گے یا رسول اللہ تیرے پاک دربار دی قصر میں تیرے ہوئے تیرے دی اور چاسر آیا گئی میری سن کے اور دکھ ہویا کہ میں نے دکھڑے سناؤں میرے جیل حبشی گل لا کے تینوں تھوڑی پانی دی او چسا گی سردار میاں مدتاں دا یار دسیا سی اج یار بناؤن دی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا حق ادا کرو اے نہیں کہ میں دنیا نے ڈیوٹیاں نوں ڈیوٹی سمجھا نماز نوں ڈیوٹی نہ سمجھا اللہ نے تانوں مینوں ایک ویژن ایک مشن ایک سوچ دے کے بھیجیا ہے تہاڈی میری زندگی دا آن دا مقصد ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اور جنات انسانوں سن لو تانوں میں ایک سوچ دے کے بھیجیا ہے ایک ویژن دے کے بھیجیا ہے ایک مقصد دے کے بھیجیا ہے یا اللہ کی ہے فرمایا الا ليعبدون صرف میری عبادت کر بابی سی وقار اپنے مالک دی عبادت کیتا کرو مسجد محفل جڑی بڑی بڑی ہوندی ہے تے نمازی عشاء دی نماز جو ویکھیے تے چند نمازی دوست بزرگو اے دوستی تے عشق نہیں اپنے نبی دے نال تعلق جوڑو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے کثرت نال درود پڑھیا کرو حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی پیارے یار آپ نا مسجد حرام دے اندر جلوہ افروز نے علی کرم اللہ وجہ الکریم جھوم مار کے بیٹھے نے آپ چادر اوڑھ کے بیٹھے نے دوسری طرف عمر بن حشام یعنی ابو جیل اپنے سنگیاں نال اپنے یاراں تے ساتھیاں نال بیٹھا ہے ایک سائل آیا آ کے کہندا ہے اے عمر بن حشام مکے دا سردار ہے بڑا امیر کبیر آدمی ہے میں بڑا غریب ہاں نادار ہاں چھوٹے چھوٹے بچے نے مینوں کچھ عطا کر دے ابو جیل عمر بن حشام ہمیشہ نبی دے نوکراں نوں تکذیب پہنچاون دی درک دیندا سی کدو موقع ملے سرکار دے غلاماں دی ڈنگراں کدو موقع ملے سرکار دے غلاماں نوں تکلیف دیواں اپنے سنگیاں نوں کہندا اج بڑا سنہری موقع ہے علی کرم اللہ وجہ الکریم نوں تکلیف دے تکذیب دین دا ابابی سی بخار بچے او خاموش ہو چند گھڑیاں انشاءاللہ ڈیوٹی کرنی ہے تے پھر اے تواڈے جڑا لنگر تے تواڈے درمیان ہے نہیں رہنا اس واسطے برائے مہربانی خاموش ہو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہندا ہے کہ علی بیٹھے نے سائل آیا ہے انہوں عہدے بھیج دیا سنو پتہ علی دے کول کچھ بھی نہیں ککھ بھی نہیں انہوں عہدے بھیج دیا انہوں کچھ ملیا تاوی دیاں گے نہ ملیا تے پھر بھی دیاں گے لیکن جدو نہیں ملنا نے تے تاڑیاں مارن گے تے علی نقصان دے کہ علی محمد دا ساتھ چھڑ دے ساڑی طرف آ جاتے ایک مال خزانے نے دیکھ دولت دی فراوانی ہے
چنانچہ اس سائل نو کہندے جا پہلے علی دی خدمت دے اندر علی دے سوال کر، ملیا پھر بھی دیاں گے، نہ ملیا پھر بھی دیاں گے۔ اب ابھی دی وقار سائل کہندا ٹھیک ہے میں تے سوال کرنا ہے، میں علی دی خدمت دے اندر جانا۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم دی بارگاہ دے وچ گیا، کہندا علی میں غریب ہاں، نادار ہاں، چھوٹے چھوٹے بچے نے، مینوں کچھ عطا کر دیو۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم نے اپنے والٹ دے اندر ہاتھ ڈالیا، جیب دے اندر ہاتھ ڈالیا، کوئی چیز نہیں ملی۔ فرمایا تلی اگے کر، تلی اگے کی تو تے پھونک ماری، تو فرمایا مٹھی بند کر لے، اوتھے جا کے کھولی جتھے جنہاں تینوں میرے کول کھلے۔ اب ابھی دی وقار ابو جہل کہندا کوئی چیز ملی ہے؟ کہنے لگا ظاہری اعتبار نال ظاہری طور تے کوئی شے نہیں ملی، لیکن میری مٹھی دی ہتھیلی کہندی ہے کچھ نہ کچھ علی نے مینوں عطا کیتا ہے۔ ابو جہل کہندا میری مٹھی کھولدا کیوں نہیں؟ مٹھی کھولی، انتہائی قیمتی ہیرا پیا چمکدا ہے۔ ابو جہل چونک کے علی کرم اللہ وجہ کریم دی بارگاہ چا گیا، کہندا علی میں مکے دا سردار ہاں، میرے تجوریاں دے اندر ایسا ہیرا کوئی نہیں، اتنا قیمتی ہیرا کتھوں لیا جے؟ علی کرم اللہ وجہ کریم فرما دے ابو جہل چھلیا، او پاگلا تو محمد دی ذات نو سمجھے ہی او میرے محبوب نو تو سمجھے ہی نہیں، جدوں دا میں محمد دی ذات کے درود پڑھنے والا وظیفہ اپنائے تو ہک ہیرا لے کے چونک اٹھیاں ہیں۔ اللہ نے میں علی دی دسترس دے اندر ہیریاں میاں کانا رکھا، جتھے جی جاندہ تقسیم کرتا ہوں۔ اب ابھی زی وقار اس واسطے درود دی قسم کی کرو اور اپنے محبوب دی اکھا دی ٹھنڈک ہرگز اپنے محبوب نے پہنچایا کرو۔ تواڈے میرے لجپال نبی اپنی اولاد تو ود کے تواڈے میرے نال پیار کرتے نے، ہر دعوے دی دلیل ہوندی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام 18 مہینے دی عمر سرکار دی گودی دے اندر جان کنی دی کیفیت سے آبا بھی پیر ہوندے نے، نبیوں دے امام دی اکھاں وچ بھی اثرو رو رہے نے، جھڑی آنسواں دی جاری۔ ایک صحابی اٹھے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اجازت ہوئے تو میں ایک عرضی پیش کرا۔ صحابہ کدی بھی کلام نہیں سی کیتا، سرکار دی اجازت، سرکار نے فرمایا اجازت ہے۔ عرض کرتے ہیں سونیا ہر نبی نو اللہ نے ایک انج دی دعا عطا فرمائی ہے، جدوں کرے گا اللہ ریجیکٹ نہیں کرے گا، ایکسپٹ ہوئے گی۔ یا رسول اللہ جو دعا کر کے اپنے بیٹے نے زندہ کرا لو، قربان جاواں نبی دے امام دی شان تو تیرے میرے لجپال نبی نے پتہ ہے کیا آکھیا؟ اور نماز محبوب دی اکھاں دی ٹھنڈک تو دور رہن والے ہو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی احکامات تو دور رہن والے ہو، میرے تیرے لجپال نبی نے فرمایا میرے غلاموں میں جو دعا نہیں کراں گا۔ صحابہ کہندے نے سونیا اسی اپنے بچیاں دی زندگی دی خاطر، اپنے بچیاں دی سیفٹی دی خاطر اپنی مال نو جان نو ہر چیز نو داؤ تے لگا دینے ہاں، تسی دعا نہیں کر سکتے۔ سرکار نے فرمایا میرے غلاموں اس دعا نو میں پروز قیامت لئی رکھیا ہے، جب میری امت کی بگڑی نہیں بن رہی ہوئے گی نا تو میں وہ دعا کر کے اس دعا نو منو سے خاطر لیا کے اپنی امت کی بگڑی کر اور پھر کھڑی نہیں کلم اٹھیا فرما دینے احسان پیو جنہاں دا والی اتے امت کیوں چھرسی اے گناہ خطائیاں او کیوں دوزخ سرکار دے نورانی طریقے تے اپنی زندگی نو بتاؤ، اور تسی میں اتھے اپنی مرضی کرنے واسطے نہیں آئے بلکہ اللہ کے اوتے سونے رسول دی مرضی نو اپنان واسطے آیا۔ سورہ الاحزاب کا اسمہ پارا اللہ کریم نے اعلان فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنات اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ فرمایا نامومن مرد نو نامومن عورت نو حق حاصل ہے، اور جتھے میرا تے میرے سونے رسول دا حکم آ جائے اوتھے مرضی کرن یا اللہ نے اپنی مرضی کریے۔ فرمایا پھر میں ڈاڈا دا بنا رکھیا، تسی میں اتھے مرضی کرنے واسطے نہیں آئے بلکہ او دے اللہ تے او دے سونے رسول دی مرضی نو اپنان واسطے آیا۔ اب آپ اسی وقت 7 زمینہ تلے جہنم میں تے 7 آسمانہ دوتے جنت ہے۔ اللہ کریم نے
جنتیاں تے جہنمیاں دے مکالمے نو قرآن دے اندر سورہ المدثر دے اندر 29ویں پارے دے اندر درج فرمایا۔ اس آیت مقدسہ نے دل دیاں کھڑکیاں کھول کے سنی اور اس بعد ایک واقعہ پیش کر کے جا رہی تھا۔ اب آپ اسی وقار اللہ رب العزت نے انہاں نو ایک دوجے نو دیکھنے دی بھی توفیق بخشی، ایک دوجے دے کلام نو سننے دی بھی توفیق بخشی۔ اللہ رب العزت نے ایک دوجے نو دکھا دیتا جنتیاں جنت وچوں اتوں 7 آسماناں تو 7 سلے زمیناں تلے جہنمیاں دے سوال کی سوال کیتا ما سلککم فی سقر، او کیڑی شے جڑی تانوں دل دی جا گہرائیاں دے اندر جگہ دینا۔ انہاں کیا او میرے سنگیو یارو جنت چ رہن والےو، او خیر مناون والےو تے خیر دے اندر رہن والےو، پتہ کی ہے انہاں جواب دیتا قالوا لم نکن من المصلین، اسی نماز نہیں سا پڑھتا۔ اللہ کی گرامی قدر اس چیز نو سمجھو۔ اب آپ اسی وقار آخری واقعہ آخری بات پیش کر کے اجازت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جماعت کرائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام عرض کر دے یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں عرضی پیش کراں۔ نبی امام نے فرمایا کہو کی کہنا چاہتے ہو؟ عرض کر دے یا رسول اللہ تہاڈا جڑا صحابی نا ابو دجانہ رضی اللہ تعالی اے ہر روز فجر کی نماز با جماعت ادا کرتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ بڑی جلدی چلے جاتے ہیں، انہاں کو پوچھو اے کیوں جاندے نے؟ ساڈا دل کردا ہے ایتھے ہی گھڑیاں رک جاون، ٹائم بیتدا رہے، تہاڈا ودھا دا چہرہ ساڈیاں اکھیاں دی رہے، محبوبہ ادا دل نہیں کرتا تہاڈی زیارت کرنے تے۔ سرکار نے فرمایا ابو دجانہ اپنے پیر بھائیاں نو دس کیوں جاننا ہے؟ عرض کردے یا رسول اللہ تہاڈا نوکراں تے تہاڈی نوکری نو پورا کر جانا۔ سرکار نے فرمایا پھر دس۔ عرض کردے یا رسول اللہ میرے پڑوس دے اندر میرا ایک پڑوسی ہے، وہ گھر دے اندر ایک کھجور لگی ہے، کھجور دے اوتے کھجوراں لگی ہیں، رات نو آواز چلتی ہے کھجوراں گردیاں نے تے میرے سین دے اندر گردیاں نے۔ یا رسول اللہ اس واسطے جلدی جلدی چلا جانا کہ اپنے بچیاں دے بیدار ہون تو پہلے اس پڑوسی دا حق میں ادا کراں تاکہ کھجوراں اٹھا کے اودے گھر سٹ دے ماں۔ سرکار نے فرمایا تے تیرے بچے جدوں بیدار ہوندے نے تیرے تے سوال نہیں کردے، عرض کردے نے یا رسول اللہ کردے نے، لیکن میں انہاں نوں کہنا پترو جنہاں دا حق سی میں انہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یا سرکار نے فرمایا تیرے کی مدد دی؟ عرض کردا یا رسول اللہ پریشان ہونا، لیکن تیرے عشق وچ ہر پریشانی کافی ہے۔ آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ دی کل مٹیا فرماندے نے انہاں دی یہ کیفیت ہوے گی کہ جنہاں دکھاں تے میرا اللہ راضی، انہاں دکھاں جتھے اپنے گھر دے اندر بہترین کھجور ویکھنا چاہتا ہے انہوں ٹھوکنے بھی عشاء دے وقت حضرت ابو دجانہ گھر گئے، رات نو نہ ٹھوک دیتی صبح بیدار ہوئے، تہجد دے ٹائم کی ویکھ لینے ایک بڑی خوبصورت کھجور ہے، کھجور اتے کھجوراں لگیاں نے گھر دے وچ ڈگیاں، بڑے خوش ہوئے بیوا محبوبہ میں نے عجیب تحفہ دیتا ہے۔ حضرات گرامی سرکار کی بارگاہ جا کے عرض کرتے یا رسول اللہ تسا کمال دا میں نے تحفہ عطا فرمایا ہے۔ سرکار نے فرمایا وفادارن مسیح دے اب آپ اسی وقار کچھ دنوں تو بعد حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی بارگاہ دے وچ آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے جڑا تسا تحفہ عطا کیتا سی نو او میرے تو جدا ہو رہا ہے، میری کھجور پہ سکدی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرماؤ۔ سرکار نے فرمایا جاؤ اس دے اوتے چڑھ کے دیکھو کوئی چیز تے نہیں پئی، گئے دیکھا اسی انہوں اٹھا کے باہر پھینکیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت چھوا کے عرض کر دیں یا رسول اللہ اور کوئی چیز نہیں سی، ایک ہڈی سی، سونے انہوں اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ ہڈی تیری کھجور دے سکڑے دا باعث سی۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ چھوٹی جی ہڈی دا اتنی بڑی کھجور نہ کی تر لگے، فرمایا بہت گہرا کم لگے۔ سرکار نے فرمایا اس ہڈی دے نالوں ایک بے نماز نے گوشت نوچ کے اتار لیا سی، وہ دی نحوست اس دے اندر چلی گئی اور کسے پرندے نے اٹھا کے روتے رکھ دیتا، وہ دی نحوست تیری کھجور دی سکن دا باعث سی۔ اب آپ اسی وقار کن کھول کے دل دیاں کھڑکیاں کھول کے بات سماعت کرنا۔ اب آپ اسی وقار
ایک ہڈی دی وجہ تو ہڈی دی نحوست دی وجہ تو کھجور سک رہی ہے، وہ ساڈے گھر وچ بے نماز کتنے کہندے مولوی صاحب میرا بیٹا یورپ ہوندا ہے 2 لاکھ ہر مہینے بھیجدا ہے 4 لاکھ مہینے ہر بھیجدا ہے، اجے 20 دن نہیں گزرے ہوندے تے ساڈے گھر بے برکتی آ جاندی 1 روپیہ نہیں رہندا۔ اور رہنا کیویں تواڈے گھر دے وچوں ایک بھی تے بندہ اللہ نوں سجدہ کرن واسطے نہیں نکلدا، اور جس گھر اللہ نوں سجدہ کرن والا کوئی نہ ہوئے اوتھے خیر ہونی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اشرفیاں دیاں تھیلیاں پکڑیاں تے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر گئے، آپ دی خدمت جو پیش کردے نے انہوں وصول کر لو۔ سرکار فرماتے نے سجنا اے لے جا میں نہیں لینیاں، کہنے لگے میں دیکھ رہا تواڈے گھر غربت ہے تسی پریشان حالو۔ آپ فرماتے ہیں تینوں کی نے دسیا ہے میں پریشان حالاں میرے گھر فاقے نے۔ آپ فرماتے ہیں کیفیت میں نے یہی دستی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہندے نے او میرے بھائی میرے پیارے ویر اے امیر المومنین، جدوں دا میں نبی دا فرمان سنیا ہے نا کہ جس گھر سورہ واقعہ دی تلاوت ہوندی ہے اللہ کائنات دا بادشاہ ہوندے گھر کبھی بھی فاقہ نہیں ہوتا۔ آج کہندے نے مولوی صاحب دعا کرو پیر صاحب جی چلو جی انہاں کولوں کتاب کڈائیے، کتاب قرآن تو بڑی کوئی ہے او انہوں کبھی کھول کے ویکھیا کر، ادھی زیارت کرنا عبادت، انہوں پڑھنا عبادت، انہوں چمنا عبادت۔ اب آبی دی وقار اس الکتاب نو کبھی کھولیا کبھی نہیں تے کہندا پیر صاحب کو کتاب کڈاؤ میری ٹینشن دور ہوئے، اور جتھوں ٹینشناں دور ہونیاں نے اس کدی دروازے نو کھٹکھٹائے ہی نہیں تے جتھوں ٹینشناں بندیاں نے اس رات اسی پینا۔ اللہ بادشاہ کائنات تو انہوں میں عمل دی توفیق عطا فرمائے، نماز دی پابندی کرو۔ سرکار نے فرمایا ایک بے نماز دی نحوست 40 گھر اطراف کے اندر ہوتی ہے۔ بابی سے بتاؤ 40 گھر اطراف دے 1,160 گھر بنتے نے، ایک بے نماز دی نحوست کی وجہ تو دوست بزرگو جس گھر دے سارے بے نماز ہو اس کے لیے کی کیفیت ہوگی۔ اللہ بادشاہ کائنات کتنی حسین و جمیل مسجد بنائیاں نے، ماشاءاللہ کواشی میں بڑی خوبصورت مسجد ہے۔ اللہ ان نمازیاں نال آباد کرنے، شیشے لگ جان ٹائلاں لگ جان، جیسی اللہ دی بڑی شاندار مسجد بڑی آباد مسجد آباد ہی نہیں ہوتی، نمازیاں نال ہوتی ہے، سجدیاں نال ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت تو آپ نے محمد دی توفیق عطا فرمائے، اس مسجد سے دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ تمام احباب نے جنہاں نے دل میں سکھ نے اس مقدس محفل دے انعقاد دے حصہ لیا، دارین دیاں سے عطا فرمائے۔ آمین و آمین و آمین بلا